اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے بہت خاص الخاص ہے، صرف 11 راتیں۔ اس کے 2 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا، دونوں میں سے جو بھی آپ انتخاب کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ وظیفہ کوئی بھی کیا جائے کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، کامیابی 100% یقینی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی مشکل کیا ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مشکل رہے گی نہیں۔ یہ ایسا وظیفہ بارہا آزمودہ وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان شریف چل رہا ہے، اس کی آخری 11 راتیں بچی ہیں۔ ان 11 راتوں میں آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 11 دن پڑھ کے عمل کو کوئی میٹھی چیز پکا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر چھوڑ دیں اور انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مقصد جو بھی آپ رکھیں گے وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا، ایک مقصد رکھیں تو کہ تیر با ہدف لگے، یہ زیادہ سے زیادہ دو، لیکن کامیابی یقینی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا تھا، کیا میں اس میں کامیاب ہوا بھی ہوں یا کہ نہیں۔ دوستوں سے درخواست پھر کر رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں، ہاں وہ تنقیدی ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وظیفہ ہے سورۃ یاسین شریف کا۔ آپ دوستوں نے اس وظیفے کے متعلق پہلے بھی بہت کچھ سن رکھا ہوگا، آپ جانتے بھی ہوں گے۔ جو نہیں جانتے ان کے لیے، جو جانتے ہیں ان کے لیے بھی نایاب خزانہ ہے یہ وظیفہ۔ اس کو کہتے ہیں 7 مبین والا وظیفہ۔ آپ جیسے ہی سورۃ یاسین شریف پڑھنے کا ارادہ کریں، اس وظیفے کو کرنے کا ارادہ کریں، پہلے تو آپ کی دوستوں سے درخواست ہوگی جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ ضرور کریں۔ بالفرض آپ نے آج وظیفہ شروع کر بھی لیا، کل پرسوں دوسرے دن صدقہ ضرور کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر پرندوں کو دانہ ڈال دیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اب جیسے ہی سورۃ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں گے، جب پہلی مبین پہ پہنچیں گے تو آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سے سورۃ یاسین شریف شروع کریں گے اور دوسری مبین پہ پہنچیں گے۔ آپ نے پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص سے مراد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسے ہی آپ نے 7 مبینیں پوری کرنی ہیں۔ یہ 11 رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ مشکل کوئی بھی ہے، ٹینشن کوئی بھی ہے، پریشانی کوئی بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے دور کر دے گا۔ اس کے لیے مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، میرا تو آپ سے یہ گزارش ہوگی، ویسے تو ایک دفعہ ہی پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے، صرف انسان بیٹھ کے صبر کرے۔ اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو پھر اگلے ماہ جو اس کو شروع کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے چاند کی 12 طریقہ دن نکال کے چاند کی 13 طریق سے یہ شروع کریں، پھر ایسے ہی 11 راتیں پوری کریں۔ 3 ماہ آپ یہ عمل کریں گے، 11 راتیں کرنا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔
11 راتیں کرنا اور چھوڑ دینا، 11 راتیں کرنا اور چھوڑ دینا۔ انشاءاللہ 3 ماہ نہیں گزریں گے، آپ کی جتنی بھی مشکل ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی مشکل سے مراد آپ سمجھ گئے ہیں کہ دنیا کو کوئی کام بچا نہیں، بچوں کی شادیاں، کسی کو باہر بھیجنا، جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ڈیفینیٹلی کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے سورہ یاسین پڑھی ہے، اس لیے کہ وہ مدد کرنے پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ جب اپنے بندے کی عاجزی دیکھتا ہے، اس کی غم ساری ضرور کرتا ہے، اس سے اس کے غم دور کر دیتا ہے۔ اب یہ آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھ لی اس طریقے سے۔ اب سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 3 تسبیحیں کرنی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد اپنے حق میں دعا کرنی ہے۔ سورہ یاسین شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور جب بھی دوبارہ شروع کرنی ہے ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ملا کے شروع کرنی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے یہ وظیفہ کیا ہو اور وہ ناکام رہا ہو۔ اس کے لیے چاہیے کیا؟ تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا صبر، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے۔ جو دوست بھی اس وظیفوں سے، ان وظائفوں سے فائدہ اٹھائے، وہ حضور کی امت کے حق میں دعا کرے، اپنے حق میں دعا کرے، اور مجھ ناچیز کے لیے دعا کرے۔ اور دوستوں سے ایک درخواست میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں کو لمبا کر دیں، خاص کر سونے سے پہلے۔ جتنی ہو سکے اتنی زیادہ دعا اپنے مالک کے سامنے اس سے مانگیں، جتنا زیادہ ہو سکے۔ ایک چیز کو آپ 21 مرتبہ بھی ریپیٹ کریں، 100 مرتبہ بھی ریپیٹ کریں کہ مالک مجھے یہ چاہیے۔ اس سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں، دنیا داروں سے مانگنے میں شرم ہے، اپنے رب سے مانگنے میں کیا شرم ہے؟ تو یہ بہت خاص عمل ہے۔ ماہ رمضان شریف کے آخری روزے شروع ہو رہے ہیں۔ جو بندہ بھی یہ کل بروز جمعرات شروع کرے گا، اس کے نصیب میں 11 راتیں آ جائیں گی۔ جو آج ویڈیو دیکھے، آج شروع کر دے، وہ عید سے 1 دن پہلے فارغ ہو جائے گا۔ اچھا یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اگر چاند 29 کو ہو گیا پھر بھی پرواہ نہیں، عید کی رات پڑھ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے راتیں 11 پوری کرنی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔